میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، فرمایا لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ دوسری چیز فرمایا حب نبیکم وحب آل نبیکم، فرمایا اپنے نبی کی آل کی بھی محبت سکھاؤ۔ نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی آل کی بھی محبت سکھاؤ۔ اور تیسری چیز فرمایا گیا وحب علی تلاوت القرآن، لوگوں اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں سکھانی ہیں۔ کتنی؟ اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ 3 چیزیں آپ نے سکھانی کیسے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ کو بری نہیں منانی چاہیے کہ جب ہم خود ان 3 چیزوں پر عمل کرنے والے ہوں گے تو ہماری اولاد بھی اس پر عمل کرے گی۔ ایسا ہے، اگر ہم نہیں کرنے والے ہوں گے عمل تو اولاد۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ اب میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، ایک انداز بتا دیتا ہوں، مصطفیٰ کریم کے عشق کو سکھانے کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں۔ کبھی کبھی اپنے بچوں کو گود میں لینا، اگر بڑے ہو تو ساتھ لینا، گھر کی چھت پر جانا، 14ویں رات ہو، چاند کو دیکھنا اور کہنا بیٹا یہ تم سب کو چاند نظر آ رہا ہے؟ نہیں سمجھے؟ چاند نظر آ رہا ہے، یقیناً سب کہیں گے بابا چاند نظر آ رہا ہے۔ تو کہہ دینا بیٹا تم مجھ سے بڑا پیار کرتے ہو، مجھ سے بڑی الفت رکھتے ہو، میں تمہارا والد ہوں، اگر مجھے کوئی برا بھلا کہہ دے تو تمہیں برا لگے گا۔ بچوں یہ بتاؤ اگر میں اس چاند کو اشارہ کروں تو یہ گر پڑے گا؟ نہیں سمجھے؟ اگر میں چاند کو اشارہ کروں تو گرے گا؟ تو یقیناً بچوں نے کہنا بابا کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کی انگلی اور ہاتھ میں اتنی طاقت کہاں کہ اتنے بڑے چاند کو گرا دو؟ جب وہ کہے نا کہ بابا آپ نہیں کر سکتے، پھر کہنا بچوں سنو ہمارا ایک نبی ایسا تھا، میرا مصطفیٰ کریم ایسا تھا، جب اس نے مکہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر آپ نے چاند کو یوں اشارہ کیا، یہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک مشرق میں ایک مغرب میں۔ جب آپ اس انداز کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کریں گے نا اور ان کے دلوں کے اندر عشق پیدا ہوگا، گویا کہ ان کی سوچ تو بنے گی کہ آخر اتنا بڑے رتبے والا نبی، ارے جس نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، فرمایا سنو میرے بچوں، اس نے صرف ٹکڑے نہیں کیا تھا، پھر جوڑ بھی دیا تھا۔ صرف ٹکڑے نہیں کیا تھا، جوڑ بھی دیا تھا۔ پھر ساتھ میں یہ بھی بتانا بچوں سنو، جیسے آج تم بچے ہو نا، ہمارا نبی بھی بچپن گزارا تھا۔ ہمارے مصطفیٰ کریم جب اماں حلیمہ کے گھر میں جھولے میں سو رہے ہوتے تھے تو اماں حلیمہ کہتی ہے میرا محمد کہاں سے کھیلتا؟ فرمایا یوں انگلیاں کرتا رہتا، چاند کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا، چاند کے ساتھ۔ جب یوں اپنے نبی کی شان اپنے بچوں کے سامنے بیان کرو گے، ان کے دل کے اندر مصطفیٰ کریم کی محبت بیٹھے گی۔ لیکن یہ تب بیان کریں گے جب خود کو پتہ ہوگا، جب خود مصطفیٰ کریم کے گن گاتے ہوں گے۔ لوگوں صرف دعوے تک نہ رہو، کر کے دکھاؤ۔ اور دوسری بات، یہ میں نے رات کی بات بتائی ہے، کبھی آپ کا جی چاہے بچوں کی تربیت کرنے کا تو دن میں بھی نکلنا، دن کے اجالے میں بچوں کو لے کر ذرا چھت پہ نہیں جانا، وہیں صحن میں کھڑے ہو جانا اور کہنا بیٹا اس سورج کو تو دیکھو، اس سورج کو تو دیکھو، بابا دیکھ لیا بہت چمکتا ہے، آنکھیں چدھیا جائیں گی، آنکھوں کی روشنی جانے کا خطرہ ہے، بابا اتنا نہیں دے سکتے، ہاں بیٹا مت دیکھو۔ اچھا بچوں یہ بتاؤ اس سورج کو میں اگر ہلانا چاہوں، بچوں عصر کا وقت قریب ہے، اگر میں چاہوں کہ یہ ظہر کے وقت میں لوٹ آئے، بابا آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ بابا آپ کوئی نبی تھوڑی ہے، آپ کوئی۔ اچھا بابا پھر بتائیں آپ بات پوچھ کیوں رہے ہیں؟ بیٹا یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں بتانا چاہتا ہوں میرا جو مصطفیٰ کریم ہے، جو آخری نبی ہے، اس کا جو داماد تھا، جو بی بی فاطمۃ الزہرا کا تاج تھا، میرے مصطفیٰ کریم کا جو شیر خدا تھا، جب حضور اس کی گود میں آرام فرما رہے تھے، سورج غروب ہو گیا تھا، عصر کی نماز رہ گئی، میرے مصطفیٰ کریم نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا مالک تیرے محبوب کی خدمت کے لیے علی بیٹھا تھا، مالک تیرے محبوب کی خدمت کے لیے علی بیٹھا تھا، نماز رہ گئی، اللہ نے سورج کو حکم دیا، سورج پلٹا، سورج پلٹا، اور حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں
حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، فرمایا علی نے نماز قضا نہیں کی تھی، نماز ادا پڑھی تھی، اور ادا وہی ہوتی ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اس طرح اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، ان کو سکھائیے کہ مصطفیٰ کریم کی شان کیا ہے، مصطفیٰ کریم کا مقام کیا ہے، بتائیے کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے کیسی شان۔ ہاں میرا مصطفیٰ وہ ہے۔ امام ابو الحفظ حسن رفاعی کہتے ہیں میں نے خواب کے عالم کے اندر 7,000 عرشوں کو پار کیا اور پار کر گیا۔ جب میں پار کر کے اور اوپر جانے لگا تو آواز آئی کہ اے ابو الحسن کہاں جا رہا ہے؟ تو کہا میں اس عرش کی چھاتی کو دیکھنے جا رہا ہوں جس عرش کے اوپر معراج کی رات میرے مصطفیٰ کریم کے قدم لگے تھے۔ آواز آئی ارجع لا وصول لک یا ابو الحسن، اے ابو الحسن لوٹ جا، جس عرش کی چھاتی پر مصطفیٰ کے کریم کے قدم لگے وہاں کسی کا گمان بھی نہیں جا سکتا، سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ بتاؤ یار جس کے قدم اتنے اونچے ہوں اس کے سر کی شان کا عالم کیا ہو۔ تو فرمایا گیا اپنے محبوب کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ، اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہ محبت بھی کام آئے گی۔ جیسے میں نے بتایا اگر چھوٹا سا بچہ اپنے والدین کو تلاش کر لے گا، میرا مصطفیٰ کریم بھی اپنی محبت کرنے والوں کو تلاش کر کے جنت میں بھیج دے گا۔ حوض کوثر پر پیاس لگی ہوگی تو پہچان لے گا، ہاں یہ مجھ سے پیار کرتا تھا، یہ مجھ پر درود پڑھتا تھا، میری محبت کے نعرے لگاتا تھا، مجھے خاتم النبیین کہتا تھا، مجھے شفیع المذنبین کہتا تھا، مجھے رحمت للعالمین کہتا تھا، مجھے راحت العاشقین کہتا تھا، میرے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اے ابو بکر صدیق ذرا اس کو حوض کوثر تو پلا دو، اس کو جام کوثر تو پلا دو۔ پھر حضور میزان پر جائیں گے تو اس کے اعمال بھی تلوائیں گے۔ اور پھر فرمایا جبریل نے کہا تھا نا یا رسول اللہ کرم فرمائیے میری ایک ہی خواہش ہے، جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں پر بچھا دوں وہ اس کے اوپر سے گزر جائے۔ اب جو حضور سے محبت کرنے والا ہوگا وہ پل صراط سے کیسے، فرمایا پل صراط سے وجد کرتے ہوئے گزرے گا۔ اور وجد کیا ہے؟ فرمایا جھومتے ہوئے پل صراط سے گزر۔ حالانکہ پل صراط کتنے خطرناک، فرمایا بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے وہ۔ فرمایا اس پل صراط کے اوپر کانٹے ہیں بہت بڑے جس سے وہ زخمی کر دیں گے پاؤں کو اور جسم کو، جس کی وجہ سے بندہ لڑکتے ہوئے گھسٹتے ہوئے، یعنی جس کے جیسے اعمال ہوں گے، لیکن وہاں میرے مصطفیٰ کریم کام آئیں گے۔ ایک بات حب نبیکم، حضور کی محبت اس انداز سے سکھانی ہے، اور حضور کی آل کی محبت جو دوسری بات تھی وحب آل نبیکم، فرمایا اپنی اولاد کو نبی کی آل کی بھی محبت سکھاؤ، لیکن نبی کی آل کی محبت کا جو طریقہ اہل سنت و جماعت کا عقائد اور نظریات اور فکر ہے اس کے مطابق سکھانی ہے۔ ایسی نہیں سکھانی کہ آپ نبی کی آل کی محبت کے اندر اس قدر مستغرق ہو جائیں کہ آپ نبی کے یاروں کو بھول بیٹھیں یا نبی کی شان کو بھول بیٹھیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جب آپ اہل بیت اطہار کا تذکرہ کریں گے، بی بی فاطمہ کا ذکر کریں گے یا علی المرتضیٰ کا ذکر کریں گے تو کیا اس وقت آپ ابو بکر کی شان میں گستاخی کریں گے؟ کیا حضور کی شان میں گستاخی کریں گے؟ کیا عمر کی شان میں گستاخی کریں گے؟ کیا عثمان کی شان میں گستاخی کریں گے؟ تبھی جا کر ان کا ادب ہوگا۔ فرمایا نہ، عقائد اور نظریات اہل سنت یہ ہے کہ اہل بیت کی اپنی شان ہے اور خلفاء کی اپنی شان ہے۔ تو فرمایا گیا حبا نبیکم کے بعد اگر حبا آل نبیکم منانا ہے تو اس کا طریقہ بھی ہم اہل سنت والے بتاتے ہیں۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا آل نبی کی محبت اس طرح سکھائے، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ بٹھائیں۔ اور میں ہر وقت یہی جملہ کہہ رہا ہوں، اولاد کو ساتھ بٹھانے کا اس کی بھی ایک وجہ ہے، کوئی بھی بات بغیر حکمت کے نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تربیت آپ کر سکیں گے وہ آپ کے باہر والا آپ کی اولاد کی نہیں کرے گا۔ آپ لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے بڑی بڑی یونیورسٹی اور کالجز کی فیسیں بھر کے کہیں کہ ایسی تربیت ہو جائے، تو جو وہ تربیت کریں گے وہ اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنی فکر کے مطابق کریں گے، لیکن جو تربیت آپ اپنے گھر کے اندر کریں گے وہ اصل حقیقت والی تربیت ہوگی۔ ایسا ہے؟ آواز آپ کی کم ہو گئی ہے۔ بٹھائیں اپنی اولاد کو اپنے ساتھ، بیٹا تو مجھے سب سے پیارا ہے، بیٹی تو مجھے سب سے پیاری ہے، میں تمہارے لیے دن رات کماتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، سب کچھ تمہارے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابا جان یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پہلے تو کبھی نہیں کہا بیٹا تمہاری تربیت کرنا چاہتا ہوں کہ سنو میں تمہیں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن سنو ایک چیز ہے جس سے زیادہ پیار نہیں کرتا۔ نہیں سمجھے؟
ابا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک طرف کہتے بہت پیار کرتا ہوں، دوسری طرف کہتے ہو کہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے میں تم سے بھی پیار نہیں کروں گا۔ کہا ابا وہ کیسی؟ کہا جہاں میرے مصطفیٰ کریم کی بات آ جائے گی تم بعد میں پہلے میرا محبوب، تم بعد میں پہلے میرا محبوب۔ کہا بیٹا اس کے ساتھ ایک اور بات بھی سن لو۔ کہا ابا وہ کیسے؟ فرمایا یہ تو میں نے اپنے مصطفیٰ کی بات کی ہے، جہاں تمہاری بات آ گئی پھر میرے مصطفیٰ کی اولاد کی بات آ گئی، تم بعد میں میرے مصطفیٰ کی اولاد پہلے، میرے مصطفیٰ کی اولاد پہلے۔ فرمایا وہ کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ فرمایا بیٹا آج جو ہم نے تمہیں کلمہ پڑھایا، آج جو ہم تمہیں قرآن کی تلاوت پڑھاتے ہیں، آج جو ہم تمہیں نماز پڑھنے کے لیے لے جاتے ہیں، آج جو ہم تمہیں اسلام کی دعوتیں دیتے ہیں، اسلام پر عمل کرنے کا کہتے ہیں اور بچیوں کو ہم پردے کرنے کا حکم دیتے ہیں، فرمایا بیٹا یہ سب کچھ جو ہمیں ملا اور آزادانہ طور پر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، یہ صدقہ مصطفیٰ کریم کی آل کا کہ کربلا میں اسلام کو بچایا تھا، کربلا کے اندر اسلام کو بچایا۔ فرمایا 72 تن قربان کروائے، ایک ایک کر کے۔ ننھے علی اصغر کی جان بھی گئی، علی عباس کی بھی جان گئی، امام حسین کی بھی جان گئی۔ فرمایا سنو میرے بچوں، جب میرے مصطفیٰ کریم کی اولاد کربلا کے اندر اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کروا رہی تھی، آج اسلام آسانی سے تمہیں مل گیا۔ فرمایا جب ان کی بات آ جائے گی تم بعد میں پہلے وہ۔ اس انداز سے سکھاؤ، یہ طریقہ ہے سکھانے کا۔ اس انداز کے اندر نبی کی آل کی محبت اپنے بچوں کے دل کے اندر ڈالو۔ اور تیسری اور آخری بات فرمایا وحب آل نبیکم وحب علی تلاوت القرآن۔ فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔ اس کا آسان طریقہ ہے، قرآن کی تلاوت خود کریں گے تو بچے بھی کریں گے، تو قرآن کی تلاوت سکھائیں۔ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہیں کہ یہ پیغام تھا آج کا کہ اپنے بچوں کو ایک تو کیا سکھانا ہے؟ حب نبیکم۔ یار آج تو اس کو عربی میں یاد کر لو۔ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھانی ہیں، کتنی؟ آواز نہیں آئی۔ پہلی حب نبیکم، زور سے کہیں حب نبیکم وحب آل نبیکم۔ پہلی کون سی ہے؟ دوسری وحب علی تلاوت القرآن۔ پہلی نبی کی محبت، دوسری نبی کی، اور تیسری قرآن کی تلاوت۔ ان 3 چیزوں کو اپنے گھر کے اندر رائج کر دیں، پھر دیکھیں دنیا اور آخرت ہماری کیسی سنورتی ہے۔